اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جب والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں، سختی سے بات نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگر کوئی نبی ہے، ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، راتوں کو جاگنے والا ہے، چلے کاٹنے والا ہے، کوئی عالم ہے، مفتی ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جج ہے، دانشور ہے، بزنس مین ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وہ اپنے آپ کو جھکا دے۔ جس طرح پرندہ جب اڑتا ہے تو بلندیوں کو چھوتا ہے، آسمان تک چلا جاتا ہے، جب پرندہ نیچے آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تم اپنے عہدے اور منصب کے مطابق تم ضرور اڑان بھرو، اپنے مقام اور منصب پہ جب جاؤ حاضری دو تو اپنے منصب کے مطابق وہاں پہ بات کرو۔ جناح الذل، جب اپنے والدین کے سامنے آؤ ان کے سامنے بچھ جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ، اپنے بازو سمیٹ لو پرندے کی طرح۔ کیوں؟ جتنے بڑے عہدے اور منصب تمہیں کیوں نہیں مل گیا، لیکن جب اپنے والدین کے سامنے آؤ گے تم ان کے بچے ہو، ان کے سامنے پھر بچہ بن کے دکھاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جگہ جس نے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب کو اذیت دی، جس نے رب کو اذیت دی وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ترغیب دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر کے اندر کون ہے؟ کہا کہ میرے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان بوڑھے والدین کا پیچھے کوئی کرنے والا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ پھر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، تمہیں جہاد کا ثواب والدین کی خدمت میں مل جائے گا۔ تو میرے دوستو والدین کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اگر تم نے والدین کو خدا نہ خواستہ کوئی اذیت دی، والدین کو اگر تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو میرے دوستو پھر یاد رکھنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی۔ مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے جس نے 60 حج کیے، جس نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہے، لوگوں کا سمندر ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ اتنے بڑے مجمع، اتنا بڑا مجمع ہے، آج لاکھوں کا مجمع ہے، ان میں سے کس کا حج قبول ہوا اور کس کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو رات کو خواب کے اندر ایک بزرگ کی زیارت ہوئی تو اس نے کہا خواب دیکھتے ہیں کہ سب کے حج اللہ تعالیٰ نے قبول کیے، ایک شخص ہے جس کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ ایک آدمی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول نہیں کیا۔ محمد بن ہارون بلخی جس کا نام تھا، بلخ کا رہنے والا تھا۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ میں جا کے اس کو بتاؤں تو صحیح تمہارا حج قبول نہیں ہوا، باقی لاکھوں کا مجمع، سمندر کا مجمع ہے، سب کا حج اللہ نے قبول کر لیا، صرف تیرا حج قبول نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کون سی غلطی ان سے ہوئی۔ کہا کہ میں چلا گیا ادھر بیت اللہ کے اندر، ہر شہر کا ہر ملک کا کوئی نہ کوئی خیمہ لگا ہوتا ہے، تو میں جہاں پہ بلخ والے لوگ رہ رہے تھے اس خیمے میں گیا، میں نے پوچھا محمد بن ہارون بلخی کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ تو بزرگ ہے، وہ تو قیام اللیل ہے، وہ تو صوم الدہر ہے، وہ تو راتوں کو
ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری راتوں کو جاگتا ہے، دن کو روزے سے رکھتا ہے، اس نے اپنا الگ ایک خیمہ پہاڑ کے پیچھے قائم کیا ہوا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ آدمی مصلی پہ ہے، محمد بن ہارون بلخی مصلی پہ ہے، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، اور اس کے پورے جسم اندر عبادت کے آثار تھے۔ اس نے سلام پھیرا، کہتے میں ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ تو مالک بن دینار ہے؟ کیا کہا؟ تو مالک بن دینار ہے؟ میں بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا، کس طرح اس نے مجھے پہچان لیا؟ اس نے پھر اگلی بات کہی، ایک بات تو یہ کہی سے وہ متاثر ہوا، اگلی بات یہ کہی کہ تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ وہ محمد بن ہارون بلخی کہہ رہا ہے تو نے خواب دیکھا ہوگا اور تو آیا ہے مجھے اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے مالک بن دینار نے کہا میرے اوپر بجلی گر گئی، میں نے کہا اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ اور پھر اس نے مخاطب کر کے کہا اے مالک بن دینار، 26 سال کا عرصہ ہو گیا۔ کتنا عرصہ؟ 26 سال کا عرصہ ہو گیا، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، مجھے یہ خبر سنا کے جاتا ہے سب کے حج قبول ہوئے، اے محمد بن ہارون بلخی تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی؟ کیا غلطی ہوئی؟ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ اس بات پر غصہ کر جائیں گے، میں نہیں بتانا چاہتا۔ کہا بتاؤ تو صحیح کون سی غلطی ہوئی؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی۔ کہا کہ آپ نے اپنی ماں کی ایسی کون سی نافرمانی کر لی جس کی وجہ سے 26 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول نہیں کر رہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے دولت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینیں دی، مجھے بہت سارے مویشی دیے، چرائے دیے، بہت سا مال دیا، میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، میرے اوپر اس مال کا نشہ تھا، اور میں کیا کرتا تھا؟ دین کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نشہ، رمضان کا مہینہ تھا، میں نشہ کر کے کیا، عصر کا وقت تھا، میری ماں تنور پہ روٹیاں بنا رہی تھی، جب میں قریب پہنچا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، نشے کی حالت میں تھا، میں نے پوچھا ماں کہ ایک روٹی دے دیں۔ ماں نے کہا کہ اس کو شرم کر، سب روزے دار ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تھوڑا صبر کریں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ماں کو تھپڑ رسید کر دیا، ماں روٹیاں بنا رہی تھی، میں نے اس کو تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ تنور میں گر گئی، تنور میں گر کر جل گئی، اس کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ اس مالک بن دینار کے تمہیں شرم اور حیا نہیں ہے؟ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی زیادتی تو نے اپنی ماں کے ساتھ کر لی۔ تو اس نے مالک بن دینار نے بھی تھپڑ اس کو رسید کیا کہ کہا تیری بخشش نہیں ہونی، تیری بخشش نہیں ہونی۔ تو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے اس کو پکڑا، کمرے کے اندر بند کر دیا، محمد بن ہارون بلخی کو کمرے کے اندر بند کر دیا، نشے کی حالت کے اندر تھا، ساری رات اس کمرے کے اندر بند رہا۔ صبح ہوئی، کچھ نہ کچھ نشہ اتر چکا تھا، دیکھتا ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ جو ماں کا نہیں بنتا وہ میرا کیسے بن سکتا ہے؟ آج کے بعد میں آپ کے گھر نہیں رہوں گی۔ اور بیوی وہاں سے چلی گئی۔ اب اس تھوڑا سا ہوش آیا، تھوڑا سا ہوش میں عقل کچھ ٹھکانے آئی، کہا کہ میری ماں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہے تنور کے اندر جل گئی، ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیا۔ کہا مجھے کیوں نہ بتایا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا کہ مجھے کیوں نہ بتایا؟ کہا کہ تیری ماں کی وصیت تھی اس کو میرے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنے دینا، نہ اس کو میرا چہرہ دکھانا ہے، ماں تجھ سے ناراض ہے۔ تو اس نے کہا، اس کو بڑا دھچکا لگا اس عمل سے، اس کو احساس ہوا، اور اس کے بعد جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا مال، جتنی جائیداد تھی، جتنی زمین تھی، جتنے مویشی تھے، جتنے چروائے تھے، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور اس نے خلوت نشینی اختیار کر لی، عبادت میں لگ گیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ 26 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، ماں کی نافرمانی کی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا کہ جتنا کوئی آدمی جتنا نیک کیوں نہ ہو، جتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر
اگر اس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہے، اس نے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی تبلیغ قبول ہے، نہ اس کی تدریس قبول ہے، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ بہت پریشان ہے، 26 سال کا عرصہ ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ معاف نہیں کر رہے۔ ادھر مالک بن دینار کو ہاتھ جوڑ کر کہا آپ میرے لیے دعا کر لیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، میرے لیے دعا کر دیں، شاید تیری وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے بھی مایوس کر دیا، میں نے کہا اس نے تھپڑ رسید کر کے اس کو مایوس کر دیا، کہا کہ تیری بخشش نہیں ہونی۔ وہ مالک بن دینار واپس آیا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک بن دینار تو کیوں اس شخص کو مایوس کر کے آیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ اس کے بعد اس کو کہو کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا تیری ماں اللہ کے سامنے مقدمہ تیرا مقدمہ دائر کرے گی، اور وہ مقدمہ کون سا ہوگا؟ تو میرا بیٹا ہے، میں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا، 9 ماہ میں نے اس مشقت کو برداشت کیا، تم پیدا ہوا اس مشقت کو میں نے برداشت کیا، تو میرا خون چوستا رہا، مشقت کو برداشت کیا، تو میرے پستانوں سے دودھ چوستا رہا، میں نے برداشت کیا، میں نے تیری تربیت کی، میں نے تجھے جوان کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اب جب بڑا ہوتا ہے تو نے مجھے کیا کرا؟ تھپڑ مار کر تم نے تنور کے اندر جلا دیا، اب میں تمہیں معاف نہیں کرتی۔ فرشتوں کو حکم دے گے اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو جس طرح اس نے اپنی ماں کو جلایا تم بھی اس کو جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے آ جائیں گے، جہنم والے فرشتے آئیں گے، پکڑیں گے، اس کو باندھیں گے، تو پھر وہ پلک جھپک کر دیکھے گا ماں کی طرف، شاید ماں مجھے معاف کر دے، شاید ماں مجھے معاف کر دے، تو پھر دوبارہ گھسیٹیں گے فرشتے، پھر ماں کی طرف دیکھے گا، شاید ماں مجھے معاف کر دے۔ اب وہ جہنم کے فرشتے قریب پہنچ جائیں گے، روایت میں آتا ہے فرشتے جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، پھر کہے گا اے میری ماں، ہاتھ باندھ کر کہے گا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو ماں کہے گی اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اب یہ جل جائے گا، اے اللہ میں بھی اس کو معاف کرتی ہوں، تو اس کو معاف کر دے۔ اگر میں نے اس کو معاف نہ کیا تو ماں اور بیٹے کے درمیان فرق نہیں رہے گا۔ جب ماں اس کو معاف کرے گی تب وہ جنت میں جائے گا۔